شروع کرنے والے ہیں جس میں ایسکٹالوجی، اسلامک ایسکٹالوجی جو علم الآخرت ہے، اباؤٹ دا اینڈ ٹائم کے جو سائنس ہیں، سائنس آف دا اینڈ ٹائم، سائنس آف دا ڈے آف ججمنٹ، اپروچنگ ڈے آف ججمنٹ کی، قرب قیامت کی جو علامات بتائی گئی ہیں، جو نشانیاں بتائی گئی ہے، اس کو ہم اسلامک پرسپیکٹو سے یعنی اسلامک ایسکٹالوجیکل پرسپیکٹو سے اس کو ہم آج ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں جو ایک علامت ہے اسی پہ میں آج بات کروں گا، وہ ہے قتل و غارت، کثرت سے قتل و غارت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں ایک نشانی یہ ہے کہ کثرت سے انسانی خون بہے گا، نہ تو قاتل کو پتہ ہوگا کہ اس نے قتل کیوں کیا، اتنی سخت خون ریزیاں ہوں گی کہ اس طوفان کے اندر یہ جب بہت زیادہ قتل و غارت ہوں گی تو نہ تو قتل کرنے والے کو خبر ہوگی کہ میں نے قتل کیوں کیا، اور جو مقتول ہوگا، جس کو قتل کیا گیا ہوگا، اسے بھی خبر نہیں ہوگی کہ اسے قتل کیوں کیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جتنی بھی جنگیں آج کل ہو رہی ہیں، اس میں بہت ساری جنگیں ایسی پچھلے ٹائم میں بھی ہوئی، ایسی جنگیں آج بھی ہو رہی ہے۔ نہ تو اگلے والے کو بیچارے کو خبر ہوتی ہے کہ اس پر گولی کیوں چلائی گئی، اس پر میزائل کیوں داغے گئے، نہ تو وہ بھی جو قتل کر رہے ہیں ان کی بھی کوئی ڈائریکشن ایسی نہیں ہے کہ ان کو بھی کوئی خبر نہیں ہے کہ ہم قتل کیوں کر رہے ہیں، بس فار دا سیک آف، جس کو ہم کہتے ہیں کہ کلنگ فار دا سیک آف کلنگ۔ وہ ان کے ذہن میں جو خرافات ہیں، ان کے ذہن میں جو گندگی ہے، ان کے ذہن میں جو پلیتی ہے، اس کو وہ ایکچولائز کرنے کے لیے وہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کھا کے کہ یہ دنیا ختم نہیں ہوگی تب تک، جب تک نہ ایسا ہوگا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ نہ تو قتل کرنے والے کو خبر ہوگی کہ اس نے قتل کیوں کیا، اور نہ مقتول کو خبر ہوگی کہ میرا قتل کیوں کیا گیا۔ پوچھا گیا ایسا کیوں ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون ریزی کی کثرت کی وجہ سے، اور قتل اور مقتول دونوں، فرمایا کہ دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گی۔ تو یہ یہاں اس حدیث میں تو یہ بھی بیان کیا گیا کہ دونوں جہنم کا ایندھن بنیں گی، مطلب وہ میوچول فساد میں، اس یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ میوچول فساد میں ملوث ہوں گے، یعنی میوچول ڈس آرڈر، زمین پر فساد کریٹ کرنے میں مقتول نے بھی ڈس آرڈر کریٹ کیا ہوگا اور قاتل نے بھی ڈس آرڈر کریٹ کیا ہوگا، کیونکہ اللہ ڈس آرڈر کو پسند نہیں کرتا ہے۔ قرآن میں فرمایا کہ الفتنۃ اشد من القتل، کہ فتنہ جو ہے، ڈس آرڈر جو ہے، یہ قتل سے بھی، جب کسی نے ایک انسان کا قتل کیا، لیکن جب وہ بہت سارے لوگوں کا قتل اس طرح سے کرتا ہے، فساد پھیلاتا ہے، جھگڑا پھیلاتا ہے، تو وہ تو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ ایک انسان کا قتل کسی نے کیا، وہ بھی غلط ہے، لیکن اگر ایک انسان کا قتل کیا تو ایک قتل کا ہونے والا قتل ہوگا، اور مقتول جو قاتل جو ہے وہ جیل میں چلا گیا، لیکن جو ہزاروں لوگوں کی قتل و غارت کا ذریعہ بنتا ہے، جیسے ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت اسرائیل اور امریکہ کس طرح سے دنیا میں لاکھوں لوگوں کا، ہزاروں لوگوں کا کے قتل کا ذریعہ بن رہا ہے۔ تو اس میں کچھ میں نے یہاں سے جمع بھی کی، کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ جو ہے جو صحاح کی حدیثیں ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ 2908 حدیث نمبر جو ہے، یہ جو ابھی میں نے حدیث بیان کیا آپ کے سامنے۔ تو بعض جنگوں میں اگر ہم دیکھیں گے پچھلے ٹائم میں، تو اگر ہم پہلی جنگ عظیم میں دیکھیں تو تقریباً 1.5 کروڑ لوگ مارے گئے۔ اسی طرح سے دوسری عالمگیر جنگ میں دیکھیں گے تو 5.5 کروڑ افرادوں کی جان چلی گئی بغیر کسی ان کے گناہ کے، بلکہ لیڈروں کی خطاؤں کی وجہ سے۔ اگر ہم اسی طرح سے ویتنام وار میں دیکھیں تو ویتنام وار میں بھی تقریباً 30 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اسی طرح سے روسی خانہ جنگی کے اندر 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کی جان چلی گئی۔ یہ جو میرے سامنے کتاب ہے، یہ ہے دارالسلام نے اسے پبلش کیا ہے کہ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی۔ اس میں جو حدیثیں ہیں وہ اتھینٹک حدیثوں کے حوالے سے یہ بات بیان کی گئی ہے۔ تو اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم خیر کا کام کریں، اور جو جس دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں، تو جتنی بھی علامتیں تیزی سے پوری ہو رہی ہیں، لگتا ہے ایسا کہ ہم دروازے پہ پہنچ گئے ہیں، وہ جو نئی دنیا شروع ہونے والی ہے قیامت کے بعد، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے اس پہ کہ اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا قائم ہوگی، جزا و سزا کی دنیا۔